www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ حکم رعیت نمبر 7، حکم رعیت نمبر 7۔ میرے محترم، ابتدا اسلام کے اندر جب زنا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب تو زنا کا حکم نازل ہے نا، کہ کوئی زانی اور زانیہ ہوں، وہ شادی شدہ نہ ہو تو کتنی ہے؟ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلد، 100 چابو۔ اور اگر شادی شدہ ہوں تو مشہور حدیثوں کے اندر ہے کیا کیا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، منسوخ و تلاوت ہے، لیکن باقی الحکم ہے، حکم باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ فارجموہما، پہلے پڑھ چکے ہو نا۔ لیکن ابتدا کے اندر جب حکم نازل نہیں ہوا تھا نا، تو یوں تھا کہ ایک آدمی دیکھتا اپنی بیوی کو زنا کے اندر تو 4 گواہ کر لیتا، 4 گواہ کرنے کے بعد وہ حاکم کی عدالت کے اندر پیش ہوتا کہ 4 گواہ ہیں، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا بدکاری کرتے ہوئے منکوحہ، تو حاکم یہ فیصلہ دے دیتا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر دو۔ کیا؟ گھر سے باہر نہ نکلنے دو، گھر کے اندر قید کر دو، سمجھے جی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دے دیا کہ گھر کے اندر قید کر دو، یا وہاں قید رہ جائیں، مر جائیں اپنے گھر کے اندر، باہر قطع نہ نکلنے، یا اللہ ان کے لیے کیا کوئی اور صورت نکالے۔ یہ تو اپنی بیویوں کو قید کر دیتے تھے، باقی وہ مرد جو کیا کرتا، زنا کرتا، اس کی پٹائی کر دیتے تھے، تو حد نہیں تھی، کیا کرتے تھے؟ پٹائی کر دیتے تھے۔ اسی طرح 2 آدمی آپس کے اندر بدکاری کر رہے، جس کو لواطت کہتے ہیں، چوہر بازی بھی کہتے ہیں، ان بھی دونوں کی کیا کر دیتے؟ پٹائی کر دیتے۔ بعد کے اندر پھر حکم نازل ہوا جو آپ کے سامنے ہے، دیکھو جی، حکم رعیت نمبر کتنے ہے جی؟ واللاتی، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری منکوحہ عورتوں سے، من نسائکم، تمہاری منکوحہ عورتوں سے، تمہاری اپنی بیویاں ہیں، پس تشہدوا، پس گواہ کرو تم ان کے اوپر کتنی جی؟ 4 گواہ اپنے میں سے، یعنی مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، پس اگر گواہی دے دیں وہ، فامسکوہن فی البیوت، پس مقید کر دو ان کو گھروں کے اندر، بحکم حاکم، اس وقت حاکم حضرت تھے، پس مقید کر دو ان کو اپنے گھروں کے اندر بحکم حاکم، یہاں تک کہ خاتمہ کر دے ان کا موت، خاتمہ کر دے ان کا موت، یا کرے اللہ تعالیٰ واسطے ان کے کوئی راہ، تو اللہ تعالیٰ نے راہ نکالی یا نہ نکالی؟ کیا؟ جب حکم نازل زنا کا تو حضور نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اب حکم لے لو مجھ سے، اللہ نے ان کا راہ نکال دیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا کس کا جی؟ عورت کا مسئلہ۔ پھر وہ مرد کے لیے بھی وہی سزا تھی، اس کو خلا بچا کیا جاتا ہے۔ آگے واللذان یاتیانہما، اور 2 شخص کے آئیں بے حیائی کو، اس کا معنی لکھ لو، اور وہ 2 شخص، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، یہ لکھتے جاؤ، واللذان 2 شخص، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، خواہ دونوں مرد ہوں، ایک مرد اور ایک عورت ہوگی تو زنا ہوگا، تو دونوں مرد ہوں تو کیا ہوگی؟ کوئی لواطت ہوگی نا، جس کو چوہر بازی اسلام کہتے ہو۔ تو واللذان میں عام ہو گیا نہیں، اس میں زنا بھی آ گیا اور لواطت بھی آ گئی۔ اور 2 شخص، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہوں، خواہ دونوں مرد ہوں، اور 2 شخص کے یاتیانہا، آتے ہیں بے حیائی کو تم میں سے، فعذوہما، اور ان کو کیا کہہ دو؟ ایذا دو۔
पहले क्या था, तुम्हारी मनकूहा औरत है उसको क्या कर दो, मुक़य्यद। भाई मुक़य्यद करो तो वो भी ईज़ा है ना उसके लिए, लेकिन मर्द को क्या करो, डंडे मंडे मारो। आ गया समझ। इसी तरह तुम्हारी मनकूहा औरत नहीं, ऐसे बाकरा कोई लड़की है तो उसको भी कुछ न कुछ सज़ा दे दो। दो लड़के हैं वो लिवातत कर रहे हैं तो उनको भी क्या, डंडे शंडे मारो, सज़ा दे दो। आजू हमा फ़ैन ताबा, पस अगर तौबा करें और इस्लाह करें आइंदा के लिए, फ़ारिज़ुअन्हुमा, एराज़ करो उनसे, बेशक अल्लाह ताला तव्वाब और रहीम है। तो मेरे अज़ीज़ ज़िना का हुक्म तो कुरान हदीस में आ गया। बाकी रही लिवातत का क्या हुक्म है, इसके बारे में बाज़ हदीसों से ऐसे मालूम होता है कि दोनों को कत्ल कर दो। बाज़ हदीसों से ऐसे मालूम होता है, समझे, इशारतन कि उनको पहाड़ के ऊपर ले जाओ, उनको गिराओ। बाज़ से इशारतन ये मालूम होता है कि दीवार गिरा दो। वो इशारतन ऐसे कि कौम लूत के साथ ये मसाइल किए गए थे, उनकी बस्तियों को ऊपर ले गए ना, फिर उल्टा दिया गया। तो ऊपर ले गए, गोया कि पहाड़ पे लेके गिराओ, उल्टा कर दिया गया, दीवार गिरा दो, ऐसे है ना। तो इससे इशारतन मुज्तहिदीन निकालते हैं। तो हमारा बाज़ आइम्मा का मसला तो यही है, फ़क़्तुल फ़ाइल वल मफ़ूल, दोनों को कत्ल कर दो। हमारे इमाम साहब का मसला ये है कि ये इमाम और हाकिम जो है ना, उसके ऊपर मौकूफ़ है। किस पर मौकूफ़ है? हाकिम के ऊपर, समझे जी। ये जितनी सज़ाएँ हैं ये सियासतन है, क्योंकि कुरान हदीस में सराहतन कोई हद नहीं है। अब हाकिम अगर देखे कि ये आदमी बड़ा बदमाश है, हर वक्त लड़कों को छेड़ता रहता है, मुलव्वस है इस बदमाशी के अंदर, दूसरों को भी तरगीब देता है, तो ऐसे को क्या करना चाहिए? कत्ल करो, गिराओ, मर जाए। अगर कोई है शरीफ आदमी से बदकारी की जाती है तो उसके लिए खल्ला बुज्जा करना, मलामत करनी, समझे, कई दिन के लिए कैद करके रोज़ाना उसको मलामत करो, तो वही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा या नहीं? तो बहरहाल वो इमाम के ऊपर मौकूफ़ है ये चीज़। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन, शर्त कबूल तौबा, www.shahideislam.com, शर्त कबूल तौबा, तौबा के कबूल होने की शर्त कबूल तौबा, सिवाय सुनी तौबा अल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे हस्ब वादा। अल्लाह ने वादा किया है ना कि मैं तुम्हारी तौबा क्या करूँगा, कबूल करूँगा। शर्त कबूल तौबा, सिवाय इसके नहीं, कबूल तौबा अल्लाह के ज़िम्मे उन लोगों के लिए है जो करते हैं बुराई को साथ जहालत के। क्या माना जहालत का? कि उनको इल्म नहीं होता। गौर करना, जो ही फेल बद किया जाए जहालत है। फेल बद जो ही करो क्या है? भाई मैं हुआ मौलवी हूँ, मैं कोई गलत काम करूँगा तो वो मेरा काम जहालत का होगा या इल्म का होगा? चाहे आलिम करे, जो ही काम करेगा जहालत का होगा। वो बात ही समझ। ये ना कहो जहालत का मनस को मसले का पता नहीं करते हैं बुराई को साथ जहालत के, हर बुरी जहालत है, फिर तौबा करते हैं जल्दी जल्दी। बस यही लोग हैं कि मेहरबानी फरमाते हैं अल्लाह उनके ऊपर, यानी उनकी तौबा क्या करते हैं, कबूल करते हैं, और हैं अल्लाह ताला जानने वाले, हिकमत वाले। ये बात ही समझ या नहीं है समझ? जल्दी जल्दी तौबा कर लो। लेकिन मेरे अजीज, बाज़ लोग ऐसे हैं कि सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहते हैं या कुफ्र करते रहते हैं, लेकिन जब मौत आती है, मौत के फरिश्ते सामने आ जाते हैं या सकरात तारी हो जाती है, तो उस वक्त कहते हैं मेरी तौबा मेरी तौबा। ये तौबा कबूल है? गुनाहगार की तौबा भी कबूल नहीं गुनाहों से। और काफिर अगर उस वक्त ईमान लाए कि मैं ईमान लाता हूँ तो वो भी कबूल नहीं है। जैसा कि फ़िरौन था ना, वो गर्क होने लगा तो क्या कहने लगा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, कबूल हुआ उसका ईमान। क्या कहा गया, अल आन वक़द असैता
من قبل، اب تو ایمان لاتا ہے تو بڑے بے فرمان رہا۔ ادھر غور کرنا ہے ایک بات میں، ایک ایمان ہوتا ہے باس کا، دوسرا ایمان ہوتا ہے کس کا؟ یاس کا۔ یاس مانا نا امیدی اور باس کا مانا عذاب۔ نا امیدی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کافر کو کہ تو لا علاج مرض ہے، تو کیا ہے؟ لا علاج مرض ہے، تیرا کوئی علاج نہیں ہے، بات تو مر جائے گا۔ تو اس کی یہ حالت کون سی ہے؟ یاس کی۔ کون سی؟ نا امیدی کی حالت ہے۔ تو یاس کی حالت میں اگر وہ کافر ایمان لاتا ہے تو قبول ہوگا یا نہیں؟ ہوگا، موت تو نہیں آ رہی، حالت یاس ہے۔ تو حالت باس یہ ہے کہ اس کو عذاب کے فرشتے نظر آئیں، موت آ گئی ہے اور اس وقت ایمان لاتا ہے تو یہ قبول ہوگا یا نہیں؟ نہیں قبول ہوگا، ایمان باس کا قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح عذاب نازل ہو رہا ہے، فرشتے آ گئے تو اس وقت بھی ایمان قبول نہیں ہوگا، جیسے فرعون کا ہوا۔ قرآن میں صاف ہے وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم لما رأوا باسنا، جب ہمارا عذاب دیکھا تو ایمان ان کا قبول نہیں ہوا۔ یہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، یہ معرف القرآن نہیں، 10 سال پرانی مجھے دکھاؤ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں الٹا لکھا ہوا تھا۔ تحقیق تو یہ ہے کہ ایمان یاس کا قبول ہے، باس کا قبول نہیں۔ وہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ ایمان باس کا قبول ہے اور ایمان یاس کا قبول نہیں ہے، وہاں ایسے لکھا ہوا تھا، الٹا لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سفر کیا 10 سال پہلے ادھر دارالعلوم، میں نے کہا مولانا تقی صاحب کو کہوں یہ کیا کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب مفتی اعظم نے نہیں لکھا، ان کی طرف سے کہ غلطی ہوئی ہے۔ تو مولانا تقی صاحب مصروف تھے، میں نے ان کو کہا آپ مصروف ہیں، آپ شاید ابھی وقت نہیں دے سکیں گے اور میں نے جلدی جانا ہے، میں آپ کے پرائیویٹ سیکٹری کو سمجھا کے جا رہا ہوں۔ وہ مولوی عبداللہ میمن تھا ان کا پرائیویٹ سیکٹری، تو میں نے ان کو پورا سمجھایا، ساتھ ساتھ بیان القرآن بھی رکھی کہ وہاں ایسے ہے تم نے الٹ لکھ دیا، حوالہ بیان القرآن کا دیا ہے، وہاں صحیح ہے تم نے الٹ دیا، تو مہربانی کرو جلدی کرو۔ خیر میں چلا گیا، بعد میں مولانا تقی صاحب کا شکریہ آیا میرے پاس کہ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے اچھی تنبیہ کی ہے۔ اب 10 سال کے بعد جو چھپی ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ اصلاح کر دی، اور پہلی جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، لیست التوبہ، تو پہلے کیا تھا جی؟ انما التوبہ کے نیچے کیا لکھا تھا؟ شرط قبول توبہ لکھا تھا نا۔ اب ادھر لکھو صورت عدم قبول توبہ، صورت عدم قبول توبہ، صورت عدم قبول توبہ۔ اس صورت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کس صورت میں؟ کہ جہاں آدمی مر رہا ہے، فرشتے عذاب کے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت نہ کافر کا ایمان قبول ہے، نہ گناہ گار کی توبہ قبول ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نہیں توبہ واسطے ان لوگوں کے جو کرتے رہتے ہیں برائیوں کو ساری زندگی، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ایک ان کے کو موت، فرشتے نظر آتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ انی تبت الآن، بے شک میں نے توبہ کی اب گناہوں سے۔ تبت الآن کے نیچے لکھو گناہوں سے، تو گناہوں سے توبہ قبول نہیں۔ وللذین، یہ الذین کا عطف پڑے گا پہلے الذین پہ، اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، تو ان کا ایمان قبول ہوگا؟ کہ نیچے لکھو یعنی ان کا ایمان قبول نہیں۔ یموتون وہم کفار، ان کا ایمان قبول نہیں۔ یہی لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ تو آپ بتائیں کہ ایمان کون سا قبول ہے کون سا قبول نہیں؟
ایمان یاس قبول ہے یا کے ساتھ، اور ایمان باس قبول نہیں باس کے ساتھ۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے، فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا یا ایھا الذین آمنوا النہی عن ظلم النساء، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، النہی عن ظلم النساء۔ وہ جی ظلم کیا کرتے تھے؟ مثال طور چچا مر گیا نا تو بھتیجا وارث ہو رہا ہے، تو بھتیجا یہ کہتا کہ چچے کے مال پہ بھی میں کنٹرول کر رہا ہوں، اور چچے نے جو بیٹی چھوڑی ہے اس پہ بھی میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ پھر کیا کرتا؟ یا تو آپ نکاح کر لیتا، کس کے ساتھ؟ چچا کی بیٹی کے ساتھ، لیکن حق ادا نہیں کرتا، سمجھے؟ یا خود نکاح نہیں کرتا تھا، اس کو ایسے مقید رکھتا گھر کے اندر کہ دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے مال لے جائے، ایسے مقید کرتا۔ یا اگر نکاح دوسری جگہ کرتا تو اس سے شرط لگاتا کہ مال تو ادھر چھوڑ کے جا، یا حق مار اس کی خود کھا جاتا۔ یہ ساری حرکتیں تھیں ان کی، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے۔ تو قرآن نے عورتوں کے کتنے حقوق بیان کیا ہے، دیکھو جی، النہی عن ظلم النساء، یہ ہے جی حکم رعیت نمبر کتنی؟ اے ایمان والو، نہیں جائز واسطے تمہارے یہ کہ وارث ہو تم عورتوں کا زبردستی، کرہن منع، زبردستی نہیں وارث ہو سکتے، ان کی مرضی تمہارے پاس رہیں یا دوسری جگہ نکاح کریں۔ ولا تعضلوہن، اور نہ مقید رکھو ان کو، مقید کر دیتے تھے، اور نہ مقید رکھو ان کو تاکہ لے لو تم بعض وہ مال کہ دیا تم نے ان کو، تم نے دیا یا تمہارے عزیزوں نے دیا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہاں مگر یہ کہ آ جائیں ساتھ بے حیائی واضح کی، کسی کی بیوی ہے ظاہر ظہور بے حیا ہے، برائیاں کرتی ہے، خامن سمجھاتا ہے اس کو گالیاں دیتی ہے، تو خلو جائز ہے یا نہیں؟ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور نے ایک عورت کو کہا کہ باغ واپس کر دے، تو خلو جائز ہے، حق بار لے لو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معاشرت کرو، سمجھے، گزارا کرو اچھے طریقے پہ۔ فین کرے تموہن، پس اگر مکروہ سمجھتے ہو ان عورتیں کو تو فاصبروا، پس اگر مکروہ سمجھتے ہو ان عورتوں کو تو فاصبروا، صبر کرو۔ ایک بعض ایسے ہوتا ہے نا، ایک مرد خود حسین ہوتا ہے، اس کی عورت کیا ہوتی ہے؟ حسین نہیں ہوتی، تو صبر کرے اس کے اوپر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیک بچہ دے، حسین بچہ دے، عالم بچہ دے۔ پھر یہ ہے کہ عورت جو حسین نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتی ہے نا، لوگ اس کی طرف اتنی نگاہ نہیں اٹھاتے، بہرحال خیر ہے نا اس میں بھی۔ پس اگر مکروہ سمجھتے ہو اس کو صبر کرو، امید ہے یہ کہ مکروہ سمجھو گے ایک چیز کو اور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کس کو؟ خیر کثیر، نیک بچہ ہوگا، عالم پیدا ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، میرے محترم یہ اس وقت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ طلاق دیتا ہے، اور اس کے بدلے کسی اور بیوی سے شادی کرتا ہے، تو پہلی بیوی کو جو حق مہر دی ہے وہ واپس لے، وہ واپس نہیں لے سکتا، سمجھے جی؟ کیا اس کو دے دو۔ اور اگر ارادہ کرتے ہو تم بدلے میں لینا ایک بیوی کا جا بجا دوسری بیوی کو، ایک کو طلاق دیتے ہو، حالانکہ دیا تم نے ایک ان کے کو ڈھیر سارا مال، کنتارا منا بہت سارا مال حق مہر کے اندر، پس نہ لو تم اس سے کچھ بھی، کیونکہ لینے کی صورت تو یہ ہے کہ بہتان باندھو گے، کیا کہ میری بیوی بد چلن تھی اس لیے حق مہر میں واپس لیتا ہوں، تو بہتان باندھنا ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں لے سکتے، کوئی نہ کوئی مکر کرو گے۔ اتاخذونہ بہتانا، کیا لوگ وہ مال آذر بہتان کے اور گناہ سری کے، کیسے تاخذونہ، اور کیسے تم حق مہر واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم نے اس سے نفع اٹھایا،
تو نفع اٹھانے کے بعد پوری حق مار ہوتی ہے آدھی ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے نا، آدھی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم بستری نہ ہو، حلوہ سیاہ نہ ہو، اور کیسے لے سکتے ہو تم اس کو؟ حالانکہ تحقیق پہنچا بعض تمہارا طرف بعض کے، اور لیا انہوں نے تم سے پختہ عہد۔ کس وقت پختہ عہد لیا تھا؟ وہ جب نکاح ہوا تھا، ایجاب قبول تھا، سمجھے جی؟ لیا تھا انہوں نے تم سے عہد پختہ۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، محرمات کا بیان۔ یہ کتنا حکم ہے؟ حکم رعیت، نامہ حکم رعیت، محرمات کا بیان کہ کون سی عورتیں حرام ہیں، اور اس میں رسم جاہلیت کی تردید بھی ہے۔ اور رسم جاہلیت کیا تھی؟ ایک آدمی کا باپ مر جاتا تھا نا، تو اس کا بیٹا جیسے باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا تھا نا، تو باپ کی جو بیوی ہوتی، اس کی حقیقی معنی کیا؟ سوتیلی ماں، اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا تھا خبیث، سمجھے؟ باپ مر گیا، اس کی جائیداد کا بھی یہی وارث، اور اس کی بیوی جو اس کی کیا تھی؟ سوتیلی ماں، اس کا بھی یہ وارث بن جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرتا رہتا، بدماشی کرتا۔ دیکھو جی، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ کہ نکاح کیا ان کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے۔ یہ باپ کے اندر دادا بھی آ جائے گا، اس سے مراد اصول ہوں گے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں گے، قیاس نہیں کریں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ادھر تو آبا کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، دادے کی بات ہے، تو پھر دادی کے ساتھ نکاح کرو، پردادی کے ساتھ نکاح کرو، تو یہ قیاس ہے یا نہیں کہ ذکر باپ کا ہے اور مراد سے کیا لے رہے ہیں؟ اصول لے رہے ہیں، قیاس ہے۔ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے من النساء، عورتوں سے، تو سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے جی؟ حرام۔ دادا دادی پردادی سے بھی حرام، الا ما قد سلف، مگر جو کوئی گزر چکا، انہ کان فاحشہ، یہ نکاح کیا ہے جی؟ بے حیائی ہے اور سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا، بسا سبیلا، برا چلن ہے۔ کتنی خرابیاں آ گئی جی؟ 3۔ فاحشہ کے نیچے لکھو قبح عقلی، اس نکاح میں قبح عقلی بھی ہے کہ بے حیائی ہے، یہ قبح عقلی، و مقتا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو یہ قبح شرعی ہو گیا، قبح شرعی، اور برا چلن ہے، لوگ بھی اس چال کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ قبح عرفی ہو گیا۔ قبح عقلی، قبح شرعی اور قبح عرفی۔ یہ جاہلیت والے یہ کام کرتے تو تھے، لیکن اس کو نکاح مقت کہتے تھے۔ کیا؟ یہ مقتا، اور جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس اولاد کو بھی مقتی کہتے تھے، یعنی برا خیال کرتے تھے۔ نکاح تو کر لیتے لیکن ان کو پسندیدہ چیز نہ سمجھتے کہ دیکھو تمہارے عرف میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، لہذا حیا شرم کیا کرو۔ چلو اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ یا ربنا اننا shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com